بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ آج صبح مجھے ایک مشہور اردو شاعر کا شعر یاد آیا جو بہت زیادہ پاپولر ہے۔ ان کا شعر یہ ہے کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ یہ ماڈرن ایج جو ہے اس تلاش میں ہے کہ اس کا کوئی ابراہیم پیدا ہو جو ابراہیم کا رول ادا کرے۔ ان کے نزدیک ابراہیم کا رول کیا ہے، وہ ان کے ایک اور شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود بے عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود بے عشق، نمرود کی آگ میں کود پڑا۔ تو یہ ہے ابراہیم کا ماڈل ان کے نزدیک۔ مگر یہ سب بالکل بیس لیس باتیں ہیں، اور یہ قسم کی باتوں نے لوگوں کا ذہن اس زمانے میں خراب کیا ہے۔ اس زمانے کے سچ پوچھو سب سے زیادہ یعنی زمانے میں جو مسلمانوں کے اندر جو خرابیاں آئی ہیں اس کے سب ذمہ دار مسلمانوں کے خطیب، مسلمانوں کے شہپرداز، مسلمانوں کے شاعر ہیں۔ اب دیکھیے، حضرت ابراہیم ہرگز کودے نہیں تھے۔ ان کو تو ہاتھ پاؤں باندھ کر کے زبردستی آگ میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس کو کہہ دیا کود پڑے۔ تو بتائیے کہ اصل رول ان کا جو تھا دعوت تھا، یہ نہیں تھا کود پڑے، ان کو رول ہی بدل دیا۔ حضرت ابراہیم نے عراق میں دعوتی کام کیا، لوگوں کو بادشاہ تک کو بھی توحید کا پیغام دیا۔ یہ تھا ان کا رول۔ تو ان کا اصل رول تھا دائی۔ شاعر نے کیا بنا دیا ان کا رول کہ آگ میں کود پڑے۔ یہ حضرت ابراہیم پر اتنا بڑا ظلم ہے۔ کوئی بھی پیغمبر اس لیے نہیں آتا کہ کود پڑے وہ آگ میں، کوئی پیغمبر اس لیے آتا ہی نہیں۔ یہ بالکل بیس لیس بات ہے۔ ہر پیغمبر انکلوڈنگ حضرت ابراہیم اس لیے آئے کہ انسان کو اس کے رب کا پیغام پہنچائے، بس۔ تو آپ غور کیجیے کہ اس طرح کے شاعر جب مسلمانوں میں پاپولر ہو جائیں تو کیا ذہن بنے گا مسلمانوں کا؟ کود پڑو۔ چنانچہ یہی ہوا، لوگ کود پڑ رہے ہیں۔ اس زمانے میں جو مسلمانوں میں جو سوسائڈ بامبر پیدا ہوئی، تو آپ انٹرنیٹ پر چیک کیجیے، 40 سے زیادہ مسلمانوں میں 5,000 سے زیادہ اٹیک ہوئے۔ اب غور کیجیے کہ کتنے سارے سوسائڈ بامبر بنے اور کتنے سارے لوگوں کو مار ڈالا انہوں نے۔ یہ کیوں ہوا؟ حضرت ابراہیم کا غلط ماڈل پیش کیا، خوب پھیلایا اس کو، اور مسلمانوں میں خوب مقبول ہوا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود بے عشق۔ تو لوگ بے خطر کودنے لگے، نمرود کی آگ میں بے خطر کودنے لگے۔ نمرود کی آگ تو تھی ہی نہیں۔ سچ پوچھے اس زمانے میں کوئی آگ نہیں ہے، خود ہی آگ لگاتے ہیں اپنے کو، یعنی اپنے باڈی سے باندھ لیتے ہیں بم اور اس کو اگنائٹ کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں کوئی نمرود کی آگ نہیں ہے، خود ہی آگ لگا اپنے لگائی آگ میں کودتے ہیں۔ غور کیجیے، یہ ہمارے شاعر اس کے جو ہے وہ خطیب اور شہپرداز، یہ مسلمانوں کے مفکر اور رہنما بنے ہوئے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں مسلم اسلام کا پہلا کام یہ ہے کہ سارے خطبہ اور سارے شعراء اور سارے شہپرداز لوگ ہیں ان کو ڈال دیا جائے سائڈ میں، اور مسلمان پھر سے اپنا راستہ منتخب کریں۔ وہ بھٹکے ہوئے ہیں انہوں لوگوں کی باتوں میں جو شہپردازی اور خطابت اور شاعری کر کے
مسلمانوں کو پھٹکا رکھا ہے. کتنی عجیب بات ہے یہ. سچ پوچھے تو اسی قسم کی شاعری کا کلمیشن ہے سوسائڈ بامبنگ. بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. یہ جو شاعری کی گئی خطابت اسی قسم کی باتیں لوگ نثر میں کہیں, نثر میں بھی اسی قسم کی باتیں کی گئی. تو اسی کا کلمنیشن ہے سوسائڈ بامبنگ. تو اس کلچر سے باہر آنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کا نیا مستقبل پیدا ہو. اس کلچر سے باہر آنا پڑے گا. اس دنیا میں دیکھیے ایسے لوگ ہیں جو کلچر سے باہر آئے. چائنا مثال کے طور پر ایک کمیونسٹ ملک تھا. وہ کمیونزم کا نیا انٹرپریشن دیا اس نے, اور وہ ختم کر دیا اس نے جو پہلے ہوا کرتا تھا پابندیاں. ایسے ہی جرمنی نے کیا, ایسی جاپان نے کیا. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے سو کال مفکرین اور سو کال لیڈر کو ڈسکارڈ کریں, ان کو چھوڑیں. آپ غور کیجیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس پہ آپ غور کیجیے کہ انہوں نے کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود بے عشق. یہ حضرت ابراہیم خود ہی کودے تو خود کہاں کودتے تھے. یہ تو تاریخ سے الٹا ثابت ہوتا ہے کہ ان کو باندھ کر کے آگ میں پھینک دیا گیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ حضرت ابراہیم کا یہ رول نہیں تھا کہ بس کود کے آپ جان دے دیں اپنی. بتائیے, یہ یعنی پیغمبر کے رول کا بہت ہی بڑا انڈر اسٹیمیشن ہے کہ پیغمبر اس لیے آتا ہے کہ کود پڑے آگ میں اپنی جان دے دے. غور کیجیے کہ کتنا عجیب غریب یہ معاملہ ہے کہ پیغمبر کا یہ رول یہ بتا دیا. پیغمبر کا رول ہوتا ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا, ان کو جنت کا راستہ دکھانا, ان کو اللہ کی رحمت کا راستہ دکھانا, ان کو بتانا ہے کہ دنیا میں انہیں کون سی زندگی گزارنی ہے جو اللہ کو پسند ہے اور جس کے نتیجے میں انہیں جنت بطور ریوارڈ ملے گی. یہ سب ان کا رول ہے. یہ رول ہے ہی نہیں ان کا. تو میں سوچتا ہوں کہ مسلمانوں کو بہت زبردست طریقے پر ری تھنک کرنی پڑے گی, ری تھنکنگ ہر چیز پر. یہ جو ذخیرہ جمع ہوا ہمارا شاعری کا, خطابت کا, انشا برداری کا اور جوشی تقریروں کا, عجیب غریب قسم کے رومانٹک تقریروں کا, ان کو پھر سے زیادہ لینا پڑے گا. میں کبھی کبھی سنتا ہوں ان لوگوں کی تقریریں انٹرنیٹ پر, عجیب غریب قسم کی تقریریں کرتے ہیں لوگ اور اس کو اسلام بتاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان میں سے کسی شخص نے بھی یہ نہیں کیا ہے کہ قرآن حدیث کا مطالعہ کرے سنجیدگی کے ساتھ اور پھر یہ طے کرے کہ مجھے کس انداز میں کام کرنا ہے. تو میں آج آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ قرآن کو ری ڈسکور کیجیے, سنت کو ری ڈسکور کیجیے, اپنے رہنماؤں کو ری ڈسکور کیجیے, اب رول کو ری ڈسکور کیجیے. تاکہ آپ پر صراط مستقیم واضح ہو, تاکہ آپ اس راستے پر چلیں جو اللہ تک پہنچانے والا ہے. ہماری شاعری اور خطابت اور شہبازادی کا جو ذخیرہ ہے اسی طرح کی باتوں سے بھرا ہوا ہے. مثلاً ایک نشا بردار, ایک مشہور نشا بردار ہے, ان کی کتاب ہے, اس میں لکھتے ہیں
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسفل انداز میں بعض تلقین کا کام کیا مکہ میں، اور وہاں پر آپ کو کامیابی بھی نہیں ہوئی. پھر جب آپ نے تلوار اٹھائی، کیا یہ واقعہ ہے یہ کہ تلوار اٹھائی تو سب لوگ اسلام میں داخل ہو گئے؟ وہ تلقین ناکام ہو گئی تو بعد تلوار اٹھائی. یہ بغیر چھپا ہوا ہے. یہ بالکل نہیں، اس کا کوئی نہ تاریخ سے اس کا تعلق ہے، نہ اسلام سے، نہ سنت رسول سے. دیکھیے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، آپ کے زمانے میں جو اسلام لائے تھے، ان کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا گیا: مہاجرین، انصار اور طلقاء. مہاجرین کون تھے؟ جو مکہ میں آپ کے ہاتھ میں بال لائے پھر ہجرت کر کے مدینے گئے. انصار کون تھے؟ جنہوں نے مدینے میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. طلقاء کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعد جن کو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اذهبوا فانتم الطلقاء، اس کے بعد وہ اسلام لائے. ان تینوں میں سے کون ہے جس کے خلاف رسول اللہ نے جنگ کی تھی تب وہ اسلام میں داخل ہوا؟ تو یہ کہنا کہ جب بعض تلقین ناکام ہو گئی مکہ میں تو رسول اللہ نے ہاتھ تلوار اٹھائی اور پھر سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. یہ تو بالکل بیس لیس بات ہے، اس کا تاریخ سے کوئی تعلق ہی نہیں. تاریخ نے 3 قسم کے لوگوں کو مینشن کرتی ہے، یعنی مہاجرین اور انصار اور طلقاء. تو میں عرض کروں گا کہ آپ اپنے نظریے کو پھر سے سوچ سمجھ کر بنائیے، اپنا رول پھر سے سوچ سمجھ کر تعین کیجیے، کیونکہ بیس لیس بنیاد پر اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں دنیا میں نہ آخرت میں. یعنی خود ساختہ ایک بنائے تصویر اسلام کی کہ لڑ کے مر جاؤ بس تم شہید ہو، اور شہید کے لیے جنت ہے. کہاں لکھا ہوا کہ لڑ کے مر جاؤ تو شہید ہو؟ تو اسلام میں شہید ہو جانا ہے، شہید کروانا نہیں ہے. شہید کروانا نہیں ہے. تو میرے تجربے کے مطابق یہی شعراء اور عشاء بردار اور خطیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی سوچ کو بہت زیادہ بگاڑ دیا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس فتنے سے بچائے جن کو حدیث میں سرسارون کہا گیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو سرسارون کہا گیا حدیث میں. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سرسارون کے فتنے سے بچائے، اور جو دین قرآن و سنت سے بتایا گیا ہے اس کو ہم سمجھیں اور اس پر عمل کریں. یہ دعا میری اپنے لیے اور آپ سب لوگوں کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا، میں اس سے پہلے بھی بڑا ہوا اس شعر کو سنتا تھا، لیکن آج آپ نے پہلی مرتبہ اس میں بتایا کہ اس نے غلطی کیا ہے. ایک نبی کا جو مشن ہوتا ہے یا نبی جو ہوتا ہے اس کی تصغیر کی گئی ہے اس شعر میں. تو وہ مشن لے کر آتا خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے، لیکن اس میں بتا دیا کہ وہ جان دینے والا ہوتا ہے. ایک بہت بڑی غلطی تھی، آج پہلی مرتبہ معلوم ہوا. مولانا، آپ نے آج ایک نئی بات بتائی کہ اگر ہم کو جاننا ہے کہ خدا کا پیغام کیا ہے صحیح، تو آج ہم کو قرآن کو بھی ڈسکور کرنا ہوگا اور حدیث سنت کو بھی ڈسکور کرنا ہوگا، تب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ صحیح پیغام کیا ہے. بالکل صحیح بات ہے مولانا. اور بار بار
ایک عالم ہونے کی حیثیت سے مجھے بھی مسلمانوں سے سابقہ پڑتا ہے کہ ان کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے اور اس کے خلاف اگر کوئی قرآن کی بھی بات بتائی جائے تو اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے عالم یا ان کا ماحول جو ہوتا ہے اس کو ایسا کنڈیشن کر دیتا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بار بار یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی شتم کے نام پر بہت زیادہ ہنگامے کرتے ہیں، تو ایک مرتبہ ایسے بہت زیادہ ہنگامہ ہو رہا تھا تو میں نے ایک مسلمان سے کہا کہ رسول اللہ نے خود یہ بتایا کہ دیکھو میری شتم کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے شتم سے بچا دیا ہے، یعنی رسول اللہ خود اس بات کو اوائڈ کر رہے ہیں کہ کوئی ان کو اگر برا بھلا کہے تو اس پر وہ ہنگامے کریں۔ صحابہ کرام نے نہیں کیا ایسا، تو آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو اس کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آئی، اس نے کہا کہ اس میں اس سینس میں یہ حدیث ہی نہیں ہے، تو اتنا انکار کر دیتے ہیں۔ تو مولانا آج آپ نے جو یہ بات بتائی کہ ہم کو ری ڈسکور کرنا قرآن حدیث کو خود سے پڑھ کر، تو یہ بالکل نئی بات ہے اور یہ بہت ضروری چیز ہے مولانا، جزاک اللہ۔ Today I understood the real prophetic role. Unlike what is presented to Muslims, you gave the example of Prophet Abraham, that it is said of him through the words of a shair that he jumped into the fire of Namrud. And taking cue from that, Muslims have reached suicide bombing, that they jump into violence and they try to kill themselves in the hope of killing others. So you said that if you analyze the issue, Prophet Abraham never jumped into the fire of Namrud. He was tied and he was thrown into the fire. So prophetic mission, a prophetic role is not to jump into things, but to give the message of God and the blessing of God and the path to salvation to man. And so people have to rethink the whole issue. They have to discard their so-called thinkers and leaders and reassess the issue and discover the prophetic role and in turn their own role after studying the Quran and the Sunnah. And that, according to you, the prophetic role is to give the message of God to all mankind. It is very clear today that this is the prophetic role and this is the role that we have to perform as the Ummah of Prophet Muhammad. Jazakallah. مولانا ایک کوشچن تھا، کافی مسلمس یہ بولتے ہیں کہ اسلام میں یہ ہے کہ آپ اپنے عالم کو فالو کرو، تو ہم تو بس یہی کرتے ہیں کہ جو ہمارا عالم، جو ہمارے جن کو ہم مانتے ہیں عالم ہیں، ہم خود تو عالم نہیں ہیں لیکن ہم ان کو فالو کرتے ہیں جو وہ بولتے ہیں۔ مولانا ان کو ری ڈسکوری کے لیے کیسے سمجھایا جائے؟ ان سے پوچھے کہاں ہے، کس آیت میں ہے عالم فالو کرو؟ یہ تو ہے ہی نہیں، قرآن میں یا حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ عالم کو فالو کرو، وہ تو قرآن سنت کو فالو کرو، یہ ہے۔ تو ان سے کچھ اور نہیں کہیے، صرف یہی پوچھیے کہ ریفرنس بتاؤ۔ حدیث میں تو ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ اس زمانے کے علماء آسمان سے نیچے سب سے بری مخلوق ہوں گے، تو کیسے اسلام کہہ سکتا ہے عالم فالو کرو؟ یہ بات جو بھی کہتا ہے اس سے ریفرنس پوچھیے کہ کہاں ہے کہ عالم فالو کرو۔ سارے قرآن میں، سارے حدیث میں جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول کی اتباع کرو اور قرآن کی اتباع کرو، یہی ہے۔ یہ تو بات واقعی خلاف ہے۔ مولانا لیکن تب بھی یہ کوشچن باقی رہتا ہے کہ جو عالم ہیں ان کی ری ڈسکوری کیسے کرائیں، کیونکہ وہ جتنے بھی عالم ہیں مولانا وہ خود ہی مس گائیڈڈ ہیں، تو ان کی ری ڈسکوری کیسے ہو؟ ان کو لٹریچر پڑھائیے۔ ہمارا جو لٹریچر تیار کیا گیا وہ عالم غیر عالم سب کے لیے سب سے ضروری کام ہے لٹریچر کو پھیلانا۔ مثلا ایک کتاب ہے
علماء اور جوہر الدین، اس کو پڑھا دیجیے. وہ موٹی کتاب نہیں ہے. جس کو آپ دیکھیں کہ اس طرح کے مزاج میں مبتلا ہے، یہی کتاب دے دیجیے اس کو. آپ کے پاس سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ لٹریچر ہے، سب سے بڑا. ہر موضوع پر اللہ کے فضل سے لٹریچر موجود ہے، وہ لوگوں کو پڑھوائیے. مولانا السلام علیکم. میں نے ویسے لیکچر تو مس کر دیا کافی، لیکن جو تھوڑا بہت میں نے پکڑا اور میرے سمجھ میں جو آیا کہ جو شاعر ہے اور جو خاص طور سے جو مطلب اس میں شاید مسلم ہسٹورینس بھی شامل ہے کہ اپنے شاعر کے ذریعے اور جوشیلی تقریروں کے ذریعے جو بات کہتے ہیں وہ درست نہیں ہے. جو کنڈیشن مائنڈ ہوتے ہیں لوگ وہ اس طریقے کی اشاعر اور تقریروں کے ذریعے جوش میں تو آ جاتے ہیں، لیکن اپنی جو ساؤنڈ ریزننگ ہے اور جو نارمل تھنکنگ ہے اس کو کھو بیٹھتے ہیں اور صحیح راستہ یا فیصلہ نہیں لیتے اور صحیح راستے پہ چلتے نہیں ہیں. اس کے برعکس ہم کو اپنے رول کو ڈسکور کرنا ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے، اور اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ کا جو پیغام ہے دوسرے لوگوں تک اس کو ہمیں پہنچانا ہے، نہ کہ اپنے آپ کو ہلاک کر کے اس میسج کو پہنچانے کی کوشش کریں. صحیح ہے، صحیح ہے. میں نے ایک بار علماء اور دور جدید ایک نقوی کو دیا، تو اس سے پہلے تو وہ مجھ سے اچھے سے بات کرتے تھے، کچھ رسالہ وغیرہ پڑھتے تھے، لیکن علماء اور دور جدید کے بعد انہوں نے بات کرنا بند کر دیا کیونکہ اس میں کافی تنقید ہے، وہ ان کو برداشت نہیں ہوئی. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی جو لیکچر سے سمجھ میں آیا کہ قرآن میں جو ریفرنسز ہیں کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سزائیں دی گئی، تو وہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ انہوں نے دعوت کو پہنچانے کے لیے کیا کیا اذیتیں برداشت کی ہیں. مسلمانوں نے اس کو گول سمجھ لیا کہ یہ وہی اذیتیں برداشت کرنا جب وہ گول ہے، وہ گول تھوڑی تھا، وہ تھا جو اس راستے میں ان کو کیا کیا اسٹرگل کرنی پڑی، اس لیے وہ بتایا گیا ہے. تو ہر چیز کو وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے لیتے، اسی لیے ان کو باتیں سمجھ میں آتی ہیں. From today's lecture, I understood that religious leaders are doing very wrong interpretation of this incident of Hazrat Ibrahim. They say that he jumped into fire, but the truth is that he was tied and he was forcefully thrown into it. And referring to that incident, many people think that doing suicide bombings and all, it will make them a martyr and it will lead them to paradise. But it's wrong. We have to save ourselves from this misguidance. We need to rethink. We need to rediscover our religion and our thinking. We should modify by reading the Quran and Hadith. We should try to understand the truth. It's quite underestimating the role of the Prophet. His role is not to misguide the people. His role is to guide them to the right path, to propagate peace and not violence. کل شام کو میں مولانا کے پاس آیا تھا تو مولانا بتا رہے تھے ایک بات جو اس سے تعلق ہے اس کا، کہ علماء نے ایک بہت ہی غلط فتویٰ دیا تھا کہ جو بھی حصہ، جو بھی ملک مسلمانوں کی حکومت کا حصہ بن جائے اور اگر وہ کسی وجہ سے ان سے الگ ہو جائے تو یہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس کو دوبارہ ریگین کرنے کے لیے اسٹرگل کریں. تو مولانا نے یہ کہا تھا کہ اس کی وجہ سے وائلنس کبھی ختم نہیں ہوگا. تو یہ بات صحیح ہے جو اور واضح کی مولانا نے کہ علماء کا ہی رول ہے اس میں سب سے بڑا. مسلمان وائلنٹ ہو گئے اور اگر علماء پورے سب مل کے اس کے اگینسٹ فتویٰ دیں وائلنس کے اگینسٹ تو شاید یہ چیز ختم ہو سکے. میرے لیے تو یہ میں نے پہلی بار سنا ہے، میں اس سے واقف نہیں ہوں. سو بٹ واٹ آئی ہرڈ
from the explanation, what I got was that the evil impact of the rhetoric and the literature that people end up creating, what it has on the mindsets of other people who just get swayed in the rhetoric. اور یہ جو آپ نے بتایا کہ دو چیزیں کہ ایک تو انہیں کبھی پھینکا نہیں, انہیں خود سے نہیں کود پڑے تھے, ہی واز ٹائڈ ڈاؤن اینڈ ہی واز تھرون ان ٹو فائر. اینڈ سیکنڈلی جو آپ نے کہا کہ اسلام میں شہادت لی نہیں جاتی, مطلب آرگنائز نہیں کرتے ہیں کہ میں شہید ہوں گا, خود سے ہو جاتی ہے وہ. It's something which happens, it's not something which is taken. So یہ بہت امپورٹنٹ لگا. صحیح ہے. کیا مائک ٹھیک نہیں ہے, کیا بات؟ نہیں مولانا, یہ مائک نہیں ہے, ریکارڈ کرنے کے لیے ہے, ریکارڈنگ مائک ہے. اچھا ٹھیک. اسپیکر مائک نہیں ہے. ہاں, یہ ایمپلیفائی نہیں کرتا آواز کو, صرف ریکارڈ کرتا ہے. اچھا ٹھیک. بڑھاتا نہیں ہے والیوم. اچھا ٹھیک. مولانا آج کے لیکچر سے جو بات سمجھ میں آئی بہت واضح, اچھی طرح کلیئر ہوا. ابھی تک میں نے بھی اس حقیقت کو نہیں جانا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ان کے رول کو صرف جو ہے جنگ اور وہ سوسائڈ تک لے گئے ہیں, اس میں ان کے رول میں سب سے بڑی جو نصیحت ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی اذیتیں برداشت کیں, اتنی تکلیفیں برداشت کیں, لیکن انہوں نے دعوت ان کا مشن تھا اس کو نہیں چھوڑا, اور کبھی بھی انہوں نے وائلنس نہیں کیا. ان کی زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی وائلنس کیا ہو یا کوئی ہتھیار اٹھایا ہو, لیکن غیر ضروری طور پہ اس کو غلط انٹرپریٹیشن کے ذریعے ان کو جو ہے اس مطلب غلط طرح سے پیش کیا گیا ان کو. یہ سب سے بڑی. اور جو لوگ سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں مولانا, وہ اتنا غلط کرتے ہیں کہ کبھی بھی تاریخ میں یہ نہیں پتہ چلتا کہ انہوں نے جو ہے کبھی دعوت پیش کی ہو, کبھی بھی انہوں نے خواہانہ انداز میں کسی سے مل کر کے اس کو اسلام کی تعلیمات پیش کی ہو. یہ ایسا کوئی پروف نہیں ملتا. لیکن کیا ہے کہ وہ علماء کے اس میں آ کر کے بہکاوا میں آ کر کے اور وہ جو ہے اس حد تک چلے جاتے ہیں, ورنہ بہت اچھی طرح یہ واضح ہے. بالکل صحیح ہے. دیکھیے میں ایک بات بتا دوں کیا ہوا تھا حضرت ابراہیم کے ساتھ. حضرت ابراہیم شرک کے خلاف توحید دعوت دے تھے, تو حتیٰ کہ بادشاہ کو بھی دیا انہوں نے, تو وہ لوگ آپ کے خلاف ہو گئے. انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ, نہیں تو یہ کریں گے وہ کریں گے, تو وہ چپ نہیں بات کرتے اپنی. تو دیکھیے ایک ہوتا ہے یعنی پرانے ٹائپ کا ہتھیار, اس کو کہتے ہیں منجنیق. منجنیق ہوتی تھی پہلے زمانے میں. منجنیق جو ہے کروڈ سائز کی توپ کے لیے, تو منجنیق وہاں لائی گئی, حضرت ابراہیم کو اس میں باندھا گیا. منجنیق جو تھی وہ گلیل جیسے ہوتا ہے نا, گلیل اسے پھینکتی تھی, تو منجنیق پر پھینکا گیا ان کو باندھ کر کے, اور وہ آگ جلا دی گئی. آگ کا گڑھا تھا اور یہاں منجنیق تھی, اس پر حضرت ابراہیم کو باندھا گیا, اور منجنیق کے ذریعے گلیل کے طریقے سے انہیں پھینکا گیا. اور شاعر نے کیا کہہ دیا, بے خیر کود پر آتش نمرود بھی. یہ پورا کلچر جو ہے یعنی بیس لیس کلچر ہے. مولانا میرا ایک سوال ہے, وہ مسلمانوں کی مینٹیلیٹی جو خلافت قائم کرنے کی ہے یا جہاد کے نام پر لڑائی جھگڑے کی ہے, تو اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, اس سے میں سوال میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ میری ملاقات دو نوجوان بھائیوں سے ہوئی تھی. وہ مدرسے میں بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے, بس اسکول کے پڑھے تھے, تھوڑے دیندار ٹائپ کے تھے. تو اس کا تعلق تھا اس جماعت سے جو ساری دنیا میں خلافت قائم کرنے کے نام پر یہ کر رہی ہے, بیعت لے رہی ہے یا پرچار کر رہی ہے, اس جماعت سے اس کا تعلق تھا. تو میں نے ان سے بات کی اور اس کو کہا کہ قرآن و حدیث میں تو ایسا نہیں ہے, اور کئی دلیل میں نے دی, لیکن انہوں نے ایک بھی دلیل کو ماننے سے انکار کر دیا.
اور وہ اپنی بات پر جمے رہے کہ ہمیں خلافت قائم کرنا ہے، اسی پر وہ جمے رہے. تو اس سائیکلوجی کی توجیہ کیا کی جا سکتی، کیوں وہ ایسے جمے رہتے ہیں؟ اچھا، اس زمانے میں پولیٹیکل اسلام کو بہت پھیلایا گیا، اور اسلام کا ٹارگیٹ یہ بتایا گیا کہ اسلام حکومت قائم کی جائے. تو یہ لوگوں کو بڑا اچھا لگا اسلام کی حکومت. کسی نے سنجیدگی سے غور نہیں کیا کہ اسلام کی حکومت کا ٹارگیٹ قرآن میں کہاں بتایا گیا، حدیث میں کہاں بتایا گیا. مثلاً دیکھیے، شروع زمانے میں ہوتی تھی سورہ المدثر. المدثر یا المدثر قم فانذر، انذار کرو. یہ نہیں کہا کہ اقیم دولت الاسلام، اسلامی حکومت قائم کرو، یہ تو ہے نہیں. تو اصل میں ہمارے لوگوں میں یہ مزاج آ گیا ہے کہ وہ اس کو ڈیپ طریقے سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ڈیپ طریقے سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ دیکھے کہ کہاں قرآن میں ہے کہ اقیم دولت الاسلام. ہمارے ایک ساتھی تھے بمبئی میں، ایک تاجر سے ملے، وہ تاجر سے انہوں نے اس طرح کی باتیں کی. تو تاجر کیا جانتے ہیں، ارے تم اتنے ڈیپ میں کہاں جاتے ہو. یہ مزاج ہے کہ ڈیپ میں کہاں جاتے ہو، ڈیپ میں جانا ہی پڑے گا. اسی کا نام تو تدبر ہے، تدبر کے معنی ڈیپ پہ جانا. لیکن مزاج جو شاعروں والا بن گیا، شاعروں خطیبوں اور شاپردانوں نے مزاج بالکل غیر سائنٹیفک بنا دیا. جس چیز کہتے ہیں سائنٹیفک ٹیمپر، وہ مسلمانوں میں ہے ہی نہیں، بالکل وجود ہی اس کا نہیں ہے. کیا کیا جائے، اسی کو ہمیں زندہ کرنا ہے. مولانا ایک کوشچن ہے ہمارا. مولانا اکثر یہ اس کو کوٹ کیا جاتا ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے وہ سارے بت توڑ دیے تھے تو بامیان میں بھی مولانا جیسے طالبان نے توڑے تھے، تو وہ اکثر اس کو ریفر کر کے جسٹیفائی کرتے ہیں. تو وہ اس کا کریکٹ پرسپیکٹیو کیا ہے مولانا؟ دیکھیے بالکل جھوٹی بات ہے. حضرت ابراہیم نے بہت 191 سال تھی عمر حضرت ابراہیم کی، 191 سال، کبھی بت نہیں توڑا انہوں نے، بس بات بدلتے رہے. آخری زمانے میں جو چھوڑنے والے تھے عراق کو، یعنی اتباع حجت کے طور پر انہوں نے ایسا کیا تھا کہ صرف ایک بت کو توڑ کر کے کڑاہی رکھ دی تھی اس کے کندھے پر. یہاں چھوڑنے والے تھے. یہ تھا اتمام حجت کا آخری یعنی فیز. تو اگر کسی کو اس کی پیروی کرنی ہے تو پہلے 1 سے 91 سال تک دعوت دے، اس کے بعد اگر نہ مانے تو پھر وہ ایک بت کو توڑ دے، صرف ایک بت کو. یعنی بت شکنی یہ حضرت ابراہیم کا کلچر نہیں تھا. آپ دیکھ لیجیے 191 سال ان کی عمر تھی. تو اتنی لمبی مدت تک انہوں نے دعوت دی پیسفل طریقے سے، لیکن کسی مانا نہیں. حضرت ابراہیم کے ساتھی تھے ہی نہیں. صرف جب نکلے وہاں سے، وہ ان کے بیٹے تھے، ان کی بیوی تھی، کسی ساتھ نہیں دی کسی نے. تو وہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو بت اتنے کمزور ہیں، خود اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتے. جب ان کو توڑا گیا تو اپنا ڈیفینس کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ یہ دکھانے کے لیے. وہ بھی ایک بت توڑا تھا انہوں نے. تو کوئی اس پہ عمل کرنا کسی کو ہے تو پہلے 191 سال تک دعوت دے پیسفل انداز سے، پھر بھی لوگ نہ مانے ایک بت کو توڑ دے. یعنی وہ گیا حضرت ابراہیم کی دعوت کا پارٹ نہیں تھا، وہ اتمام حجت کا پارٹ تھا. وہ جب چھوڑ رہے تھے وہ عراق، وہ ڈیمونسٹریشن تھا کہ یہ بدھ جس کو پوچھتے ہو کتنے ویک ہیں وہ. مولانا 2 کامنٹس آئے ہیں. ایک کامنٹ بھیجا ہے مولانا اقبال عمری نے. انہوں نے لکھا ہے، جزاک اللہ مولانا، آج ہی پتہ چلا کہ سر سارون کا فتنہ کیا ہے.
بے حقیقت جذباتی تقریر اور تحریر کا فتنہ. اور کوثر آپا نے یو ایس اے سے بھیجا کامنٹ, وی نیڈ ٹو ری تھنک اینڈ ری ڈسکور آر رول after we read the clear text of Quran and Sunnah, and not to think on the lines of our poets and storytellers who have misled us. بہت اچھا. مولانا وہ ڈاکٹر ہینا نے لندن سے لکھا ہے, however علامہ اقبال clearly said that do not try to understand Islam from my poetry. His khutbat reflect his thought about Islam that he wrote in his final years of life. دیکھیے ان کا اگر یہ تھا تو انہوں نے اعلان کیا, انہوں نے کہا کہ میں نے شاعری جو کی سب بیکار سے جلا دو اس کو. یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ یعنی اپنی غلطی کا اعتراف کرتے کہ میں شاعری کر کے یہ غلطی کی بنے گی. ساری باتیں شاعری کہتے رہے. وہ آخر زبان میں کہا انہوں نے کہ عجم ہنو ندانت رموز دی ورنہ ساری شاعری میں. تو وہ کہتے کہ میری شاعری کو دریا میں ڈال دو, میری شاعری جو ہے میں نے غلطی کی تھی تم غلطی نہ کرو. اور دوسری بات جو خطبات ان کے ہیں وہ تو کتاب کیا ہے, وہ تو ایک کنفیوژن کا بلڈر ہے, وہ بنڈل ہے. خطبات جو ہے ان کے, آپ پڑھیے اس کو, اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہے, انگریزی میں وہ کتاب ہے. جس نے بھی اس کو پڑھا ہے میں بتاتا ہوں کہ سب کا احساس ہے کہ پوری کتاب کنفیوژن کا یعنی وہ ہے, کنفیوژن کا بنڈل ہے. حتیٰ کہ وہ آدمی جسے ترجمہ کیا ہے اس کا اردو میں وہ بھی یہ سمجھتا تھا. اس کو آپ ریفرنس دے رہی ہیں, شاید آپ نے کتاب پڑھی نہیں ہے. مجھے یقین نہیں کہ آپ نے کتاب پڑھی ہے, کیونکہ وہ تو کنفیوژن ہے, اس میں کچھ سمجھ نہیں کیا اقبال کیا کہنا چاہتے ہیں. اور اس میں غلط باتیں بھی ہیں. مثال طور پر اقبال کہتے ہیں کہ ہیون اینڈ ہیل آر اسٹیٹس ناٹ لوکیلٹیز. ہیون اینڈ ہیل آر اسٹیٹس ناٹ لوکیلٹیز. یہ جنت اور جہنم احوال ہے, مقامات نہیں ہیں. کیا یہ اسلام کا عقیدہ ہے؟ کسی پیغمبر نے ایسا نہیں کہا, صحابہ نے ایسا نہیں کہا. اقبال ایسا کہہ رہے تو کیا اقبال اسلام کے شاعر ہیں کہ پیغمبر شاعر ہے اسلام کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اقبال کا جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام پڑھا نہیں ہے. اگر پڑھا ہوتا تو آپ کو خود معلوم آتا کہ تو کنفیوژن ہے اس میں.